یہ ہے کہ گزارش کے طور سے ہے میرا کابل یہاں تشریف فرما ہے، اصل تو انہیں کی رائے معتبر ہوگی۔ باقی ابتدا میں صرف اردو کا قاعدہ اور جو پہلی کتاب ہے خان صاحب مولانا اسماعیل صاحب کی، اس کو اگر پڑھا دیا جائے اور اس کے بعد جو بھی ایسی کتابیں ہوں کہ جس میں دینیات ہو اور دینی معلومات اور اسلامی معلومات ہو تو وہ زیادہ مفید ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی جمعیت نے ایک کتاب تیار کی ہے، ایک باقاعدہ نصاب انہوں نے تیار کیا دینی معلومات کے نام سے، وہ میرے پاس بھی ہے، اتفاق کے طور سے میں اس کو ساتھ نہیں لا سکا، بلاسپور وہ موجود ہے۔ وہ بھی ایک مفید سلسلہ ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہیں، یہ اردو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اور کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے مدرسے میں جو بھی آپ کو مفید نصاب معلوم ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن شروع کرنے کے لیے تو اردو کا قاعدہ اور اسی طریقے سے خان صاحب کی جو پہلی کتاب ہے اس سے آپ اردو کی شناخت اور پہچان کرا سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ تحریر کا، تو تحریر سے متعلق عام طریقے سے تمام تر اساتذہ جتنے مدرسین ہمارے مدرسے میں رہتے ہیں، ناظرین میں بھی اور سب کی تحریر میں یکسانیت نہیں ہوتی، کسی کی تحریر تو بہت عمدہ ہوتی ہے اور آپ معاف فرمائیں یہ گستاخی ہوگی، اکثر کی تحریر کمزور ہوتی ہے۔ میں یہ اعتراضاً نہیں کہہ رہا ہوں، نہ تنقیداً کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک احساس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اکثر کی تحریر چونکہ کمزور ہوتی ہے، اور جب ہماری بھی تحریر کمزور ہے تو ہم بچوں کو سکھائیں نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے یہاں ایک نظام شروع کیا ہے، اگر آپ حضرات کو پسند آئے، اچھا لگے تو آپ اس کو شروع فرما سکتے ہیں، وہ آسان بھی ہے اور اس اعتبار سے بھی مفید ہوگا کہ تمام طلباء کی تحریر کے اندر یکسانیت آ جائے گی۔ میں وہ نظام ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں کہ ہم نے کاپیاں تیار کی ہیں اس طریقے سے، اس میں باقاعدہ اندر تحریر ہے۔ یہ اس طریقے سے تحریر آپ دیکھیں، یہ تحریر ہے۔ اس میں جو پہلے ہم نے مارکیٹ میں اس طرح کی کتابیں دیکھی، کاپیاں دیکھی کہ جس میں تحریری مشق ہوتی ہے، تو اس میں کمپیوٹرائز کتابیں تھیں، کمپیوٹرائز کتابت تھی۔ اب اس میں طالب علم لکھتا تھا باریک قلم سے، اور وہ جو کتابت ہوتی تھی وہ عام طور سے موٹے قلم کی ہوتی تھی، تو اس میں ذرا مناسبت پیدا ہونے میں دشواری تھی۔ ہم نے خود ہی اپنے قلم سے لکھ کر کے اور اس کو تیار کیا ہے۔ جو بالکل درجہ نازل کے طلباء ہیں، ابتدائی طلباء، ان کے لیے 0 نمبر رکھا ہے، یعنی کہ صرف الف با تا کی ترتیب، اور آگے اخیر میں جا کر کے مرکبات کا سلسلہ شروع ہوا الف لام وغیرہ کا۔ اور اس کے بعد جو درجہ حفظ کے طلباء ہیں ان کے لیے ذرا اس سے اوپر کا حصہ ہے۔ پھر اس سے اوپر جو عربی فارسی کے طلباء ہیں ان کے لیے باقاعدہ جملے ہیں، حدیث شریف ہیں، اور اس طریقے سے کچھ بزرگوں کے اقوال ہیں۔ پھر اس سے اوپر کے جو عربی طلباء ہیں، عربی سوم دوم وغیرہ کے طلباء ہیں، ان کے لیے پھر باقاعدہ عربی کا ہی نظام ہے، ان کے لیے عربی کی کافی ہے۔ ان کے لیے اس طریقے سے عربی کی کاپی تیار ہوئی۔ یہ صرف عربی کے طلباء کے لیے، تاکہ عربی کی تحریر اچھی مضبوط ہو جائے، درجہ ناظر والوں کے لیے، درجہ حفظ والوں کے لیے۔ یہ صرف میں نمونے کے طور سے لے کر کے آیا ہوں، آپ حضرات اپنے طریقے سے مشق کراتے ہوں گے۔ میرا تو منشا صرف یہ ہے کہ تحریری نظام مضبوط ہو، معیاری ہو، اچھا ہو، طریقہ آپ کچھ بھی اختیار فرما سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کا طریقہ اس سے مفید ہو سکتا ہے تو آپ اس کو بھی اختیار فرما سکتے ہیں۔ منشا تو طلباء کی تحریری صلاحیت کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے۔ تو اب میں بغیر کسی دیری کے درخواست کرتا ہوں اس مدرسہ دارالفلاح کے محتمم جناب مولانا شعیب عالم قاسمی سے کہ جو سوال ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی کے ذہن میں
کہ میرے پاس 70 طلبہ ہیں، میں ان کو کیسے پڑھاؤں؟ تو صرف اسی موضوع کے اوپر اور اسی نقطے کے اوپر آپ ہمارے جو علماء اور معلمین حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے سامنے آپ اس بات کو بیان فرما دیں تاکہ انشاءاللہ اس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اب مولانا شعیب صاحب کی 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ باتیں ہوں گی، پھر ہمارے بہت ہی مخصوص اور محترم مہمان حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے، حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت کے بیان پر ہی انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی، اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔